خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جواد لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مقبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا.
اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی نیت سے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے، دو زانو بیٹھ کر گنبد حضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں حلوس پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب۔ بلا لو پھر مجھے ہے شاہ بحر و بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے ہے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کوئے جانا میں گری بانچا کہ سینہ چاک، میں پہنچوں کوئے جانا میں گری بانچا کہ سینہ چاک، گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں، گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں، مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، سلام شوق کہنا حاجیو میرا بھی رو رو کر، سلام شوق کہنا حاجیو میرا بھی رو رو کر، تمہیں آئے نظر جب روضۂ انور مدینے میں، تمہیں آئے نظر جب روضۂ انور مدینے میں، مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور
مدینے میں بلا لو پھر مجھے ہے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی مسجد میں داخل ہوں یاد آنے پر نفلی اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا، اور ضمناً مسجد میں کھانا پینا سونا بھی جائز ہو جائے گا۔ آئیے بیان کی ابتدا میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کی ایک بڑی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے ھذا براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، یہ بندہ جہنم کی آگ اور منافقت کی لعنت سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ آئیے نیتیں کر لیتے ہیں تاکہ ثواب میں اضافے کی صورت ہو، اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا، اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دوزانو بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب اذکروا اللہ توبوا الی اللہ وغیرہ کلمات سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔
یہ بھی نیت کیجئے جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، صحابی ایک بہت بڑے مرتبے کا نام ہے۔ وہ خوش نصیب جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی محترم شفیع امم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے، انہیں مرتبہ صحابیت ملا۔ یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالی جل جلالہ نے قرآن پاک کی کئی ایک آیات مبارکہ میں ان کے فضائل ذکر فرمائے۔ یہ وہ خوش نصیب حضرات ہیں کہ جن کو وعدہ قرآنی دیا گیا کہ اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ سے راضی ہے۔ آپ اگر غور کریں نا، دنیا میں کئی طرح کے نیک اعمال آج بھی کیے جا رہے ہیں۔ نماز قیامت تک کے لیے، تو قیامت تک نمازی آتے رہیں گے۔ سخاوت، راہ خدا میں پیسہ خرچ کرنا قیامت تک کے لیے، سخی قیامت تک آتا رہے گا۔ جہاد قیامت تک کے لیے، جب جب جہاد فرض ہوتا چلا جائے گا مجاہد بھی آتا رہے گا، غازی بھی آتا رہے گا۔ ایسے ہی حج قیامت تک کے لیے ہے، حاجی قیامت تک آتا رہے گا۔ اسی طرح بہت سارے نیک اعمال ہیں جن کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ اعمال قیامت تک جاری رہیں گے، اور قیامت تک یہ حضرات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے امتی ان مراتب پر فائد ہوتے چلے جائیں گے، ان درجات کو حاصل کرتے چلے جائیں گے۔ مرتبہ صحابیت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کے جلوے دیکھنے کے ساتھ مشروط۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما چکے، اب قیامت تک نمازی تو آئے گا، سخی تو آئے گا، حاجی بھی آئے گا، کئی نیک اعمال کرنے والے آتے رہیں گے، لیکن سرکار کا صحابی اب قیامت تک کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے ان حضرات کو یہ مرتبہ دیا کہ ان سے یہ وعدہ بھی کیا گیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ سرکار کے جتنے بھی صحابی ہیں نا، اللہ تعالی جل جلالہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کیا، سب سے بھلائی کا وعدہ کیا گیا۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی کی طرف اگر آئیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ آسمان ہدایت کے تاروں کی طرح ہیں۔ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور یہ حضرات کتنے خوش نصیب ہیں کہ اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار پر انوار سے اپنے دل کی تسکین کا سامان کرتے رہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالی جل جلالہ کی ان پر رحمتیں ہوں، ان کے صدقے ہماری مغفرت۔ اللہ تعالی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے مزید درجے بلند فرمائے، اور ان کے صدقے ہم سب پر لطف و کرم کی بارشیں فرمائے۔ یہ مبارک مہینہ ذوالحجۃ الحرام جاری ہے۔ ماہ ذوالحجۃ الحرام کی 18 تاریخ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یوم شہادت۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے
صحابہ میں سے بڑے ہی پیارے صحابی اور مقام و مرتبہ کے اعتبار سے بہت ہی بڑے مرتبے کے مالک، آپ خلیفہ ثالث ہیں، تیسرے خلیفہ ہیں. آپ کی کنیت ابو عمرو اور آپ کے القابات بڑے پیارے پیارے القابات ہیں جن سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے. آپ کا ایک لقب ہے ذو النورین. ذو النورین کا مطلب ہے دو نور والا، دو نور والا. اور یہ لقب آپ کو کس وجہ سے دیا گیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں. دو شہزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں، اس وجہ سے آپ کو دو نور والا کہا جانے لگا. اس لیے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اعلی حضرت امام اہل سنت آپ بارگاہ عثمانی میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا. ذو النورین دو نور والا آپ کے القابات میں سے ایک لقب ہے. اور آپ کا ایک دوسرا لقب ہے کامل الحیاء والایمان. ایمان میں اور حیا میں کامل درجے والی شخصیت، بڑے ہی باحیا اور بڑے ہی پختہ ایمان والے. چونکہ جمع قرآن کا کام آپ نے کیا، اس لیے آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے. آپ کے القابات میں سے ایک لقب ہے سید الاسخیاء. سید الاسخیاء اس کا مطلب ہے سخیوں کے سردار. سخیوں کے سردار. آپ کے سخاوت کے بہت سارے واقعات کتب احادیث میں الحمدللہ موجود ہیں. ان واقعات میں سے حصول برکت کے لیے دو چیزوں کی طرف اشارہ کر کے مزید آگے بات کو بڑھاتے ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیش العسرہ غزوہ تبوک کا موقع ہے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پر تشریف فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالی جل جلالہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنے کی حاجت، جہاد کا وقت آ چکا، راہ خدا میں اپنے اموال پیش کرو، اپنا مال پیش کرو. جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ترغیب دلائی تو سب سے پہلے کھڑے ہونے والی شخصیت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں علی مئۃ بعیر باحلاسها واقطابها. آقا 100 اونٹ بما سامان کے میں اپنے ذمے لیتا ہوں. حاجت بہت زیادہ تھی، اعلان بھی اگرچہ بڑا تھا لیکن حاجت اس سے بھی زیادہ تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ پھر اعلان کیا. جب دوبارہ اعلان کا سلسلہ ہوا، دوبارہ بھی سب سے پہلے کھڑے ہونے والی شخصیت حضرت عثمان کی. کہتے ہیں علی مئۃ بعیر باحلاسها واقطابها. آقا 200 اونٹ بما سامان کے اپنے ذمے لیتا ہوں. دوبارہ کھڑے ہونے والی شخصیت بھی آپ کی ہے. 100 پہلے، 200 اور، کل 300 اونٹ ہوئے. اب یہ دوسرا اعلان کر کے جب بیٹھتے ہیں نا تو حاجت ابھی بھی زیادہ تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا. جب تیسری مرتبہ اعلان ہوا، تیسری مرتبہ کھڑے ہونے والی شخصیت بھی حضرت عثمان کی ہے. سب سے پہلے کھڑے ہونے والی شخصیت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی. اب عرض کرتے ہیں علی 300 بعیر باحلاسها واقطابها. آقا 300 مزید اونٹ بما سامان کے میں اپنے ذمے لیتا ہوں. 100 پہلے، 200 اس کے بعد، 300 اس کے بعد، کل کتنے ہوئے؟ 600 اونٹ. چاہے اعلان سرکار کی بارگاہ میں یہ کیا، جب تیسری مرتبہ اعلان ہوا نا تو اس کے بعد دیکھنے والوں نے دیکھا اور دیکھتے رہ گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش پہ آیا. سرکار اپنے ممبر سے نیچے تشریف لائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں. میرے آقا کی زبان پر ایک مبارک جملہ آیا. وہ جملہ پتہ ہے کیا ہے؟ سرکار ارشاد فرمانے لگے ما علی عثمان ما عمل بعد هذه. عثمان آج کے بعد کوئی بھی عمل کرے، عثمان کو جنت سے جانے میں سے کوئی چیز نہیں روک سکتی. سرکار نے اتنی شفقت فرمائی. اس انداز میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا.
یہاں ایک چیز کی طرف توجہ دلاتا چلوں، بعض اوقات ایسی صورت ہوتی ہے کسی دینی کام کے لیے چندے کا اعلان کیا جاتا ہے، جب چندے کی بات کی گئی، چندے کا اعلان کیا گیا، کیفیت پتہ کیا ہوتی ہے؟ جب اعلان ہوا نا چندے کے حوالے سے، ایک صاحب کھڑے ہوئے اعلان کیا، مثال دے رہا ہوں، جناب میں 10,000 روپے اس نیکی کے کام میں اپنی طرف سے حصہ پیش کروں گا، ایک نیت ہو گئی 10,000 کی، جو ہی بیٹھے نا تو دل بھی بیٹھنا شروع ہو گیا، 10,000 کا اعلان کیا، اب ساتھ ہی ساتھ دل میں خیالات آنا شروع ہوئے، چلو یار 10,000 کی بجائے اگر 8 بھی ہو جائے نا تو بھی چل جائے گا، کچھ نیچے کی طرف آئے، کچھ تھوڑا سا اور، جو دینے کا وقت قریب آتا چلا جا رہا نا تو دل بھی اوپر نیچے ہوتا چلا جا رہا، بعض اوقات ایسی کیفیات ہوتی ہیں، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سید الاسخیاء آپ کو کہا گیا، آپ کی کیفیت کیا ہے؟ سرکار کی بارگاہ میں جو اعلان کیا نا وہ اعلان 600 کا ہے، اور جب بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کا وقت آیا تو آپ نے 600 نہیں پیش کیا بلکہ 950 اونٹ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے، 950 اونٹ اور 50 گھوڑے دے کر 1000 کا عدد پورا کیا، پھر اس کے بعد 10,000 اشرفیاں مزید بارگاہ رسالت میں پیش کی۔ اللہ تعالی جل جلالہ کی ان پر رحمتیں ہوں، ان کے صدقے ہماری مغفرت۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہوتے ہیں، مدینہ طیبہ میں ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں ہے جو ایک یہودی کی ملکیت میں ہے، پیسہ لے کر لوگوں کو پانی دیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہے کوئی ایسا جو یہ کنواں خرید کر وقف کر دے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے 20,000 درہم میں وہ کنواں خریدا اور راہ خدا میں وقف کر دی۔ اللہ تعالی جل جلالہ کی ان پر رحمتیں ہوں، ان کے صدقے ہماری مغفرت۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا لقب سید الاسخیاء اور آپ کو عثمان باحیا یہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ ان کی حیا کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہر صحابی محبت رسول کا ایک اپنا منفرد انداز رکھنے والا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے۔ حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حد درجہ محبت کیا کرتے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی محبت کا ایک بڑا منفرد انداز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک مرتبہ اب نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا اپنے دوستوں سمیت میرے گھر تشریف لائیے اور میرے گھر میں تشریف فرما ہو کر کھانا تناول فرمائیے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعوت قبول فرما لی۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ساتھ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ انداز پتہ ہے کیا ہے؟ سرکار کے پیچھے چلتے چلے آ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم گن رہے ہیں۔ سرکار نے ایک قدم اٹھایا، دوسرا اٹھایا، تیسرا اٹھایا، یہ ساتھ ساتھ نا نشانات قدم گنتے چلے جا رہے ہیں۔ سرکار نے اتنے قدم اٹھائے، اب اتنے ہو گئے، اب اتنے ہو گئے، اب اتنے ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا، ارشاد فرمایا عثمان میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا میرے ماں باپ پر قربان، میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی خاطر آپ کے ہر قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کرو۔ آپ اپنے گھر سے چلے نا، اپنے دولت قدا سے چلے، یہاں سے لے کر میرے گھر تک جتنے قدم آپ چل کے آئیں گے میں ہر قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کرتا چلا جاؤں گا۔ چنانچہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جتنے قدم چل کر آئے، حضرت عثمان نے اتنے ہی غلام خریدے اور خرید کر آزاد کر دیے۔ اللہ تعالی جل جلالہ ان کی اس محبت کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اب اپنی ایک تمنا کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھ کو دنیا کی دولت نہ زر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے۔ اللہ تعالیٰ
ان نفوس قدسیہ کا صدقہ ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہی کا صدقہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی نظر ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں انی لرابع اربعۃ فی الاسلام، یعنی میں اسلام قبول کرنے والے 4 اشخاص میں سے چوتھے نمبر پر ہوں۔ جب آپ اسلام لائے تو نہ صرف اپنے گھر والوں بلکہ پورے خاندان کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، خاندان والے بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہر طرف سے تان و تشنی کے تیر چلنے لگے۔ عثمان نے اپنا دین تبدیل کر لیا، ایک نئے دین کو اختیار کر لیا۔ بعض اوقات ایک جملہ کہا جاتا تھا اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں یہاں تک کہ مجھے زد و کوب کیا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا۔ آپ کا چچا حکم بن ابی العاص اس قدر ناراض ہوا کہ آپ کو پکڑ کر ایک رسی سے باندھ کر کہنے لگا کہ تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کر لیا، سنو جب تک تم نئے دین کو چھوڑ کر اپنے پہلے والے دین پر نہیں آتے میں تمہیں اسی طرح باندھے رکھوں گا، تمہیں چھوڑوں گا نہیں جب تک اس دین کو ترک کر کے اپنے باپ دادا کے دین پر نہیں آتے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے چچا کو یہ کہا خدائے ذوالجلال کی قسم میں اسلام کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا، اور دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو مجھے اس موقف سے ہٹنے پر مجبور کر سکے۔ دل سے دین اسلام نکل جائے یہ کسی بھی صورت نہیں ہو سکتا۔ حکم بن ابی العاص اس نے اپنی طرف سے کافی کوشش کی، کافی جتن کیے، لیکن جب دیکھا کہ باندھنے کے باوجود، مارنے پیٹنے کے باوجود، تانے دینے کے باوجود ان پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا، تو اس نے مجبور ہو کر آپ کو ایذا دینے سے اپنے آپ کو روکا اور حضرت عثمان کی رسیاں چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی استقامت کا صدقہ ہم سب کو بھی دین اسلام پر استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر استقامت نصیب فرمائے، اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر زندگی بسر کرنا نصیب فرمائے، اور رب کریم ہم سب کو بری موت سے بچائے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آپ بڑے پیارے انداز میں اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں شاہ مدینہ دین کی دولت اپنی الفت بھی دی اور اپنی غلامی مجھ کو عطا کی، تو نے بڑا احسان کیا۔ حق کی راہ میں پتھر کھائے، خون میں نہائے طائف میں، دین کا کتنی محنت سے کام آپ نے اے سلطان کیا۔ رونا مصیبت کا مت رو تو پیارے نبی کے دیوانے، کرب و بلا والے شہزادوں پر بھی تو نے دھیان کیا۔ پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پر گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عشق رسول میں اپنی جان، مال، دولت سب کچھ لٹانے کے لیے تیار رہا کرتے تھے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ ایمان کی جان ہے۔ ایمان کی بنیاد، دین کی بنیاد محبت رسول پر ہے، لہذا ہمیں بھی چاہیے محبوب دو جہاں، سرور کون و مکان، قبلہ دین و ایمان، کعبہ دل و جان، سرور ذی شان، باعث تخلیق کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کریں۔ اپنی خواہشات، گھر بار، مال و دولت، یہاں تک کہ اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی سے محبت ہونی چاہیے۔ انہی کی محبت دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل پارہ 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ
آپ اس آیت کریمہ کا ترجمہ سنتے چلے جائیے اور ساتھ ہی ساتھ غور کرتے چلے جائیے. جو محبت ایک دل میں ہو سکتی ہے قرآن پاک نے ترتیب کے ساتھ ساری محبتوں کا ذکر کیا. باپ سے محبت ہوتی ہے, اولاد سے محبت ہوتی ہے, بھائی سے محبت ہوتی ہے, بیویوں سے محبت ہوتی ہے, خاندان سے محبت ہوتی ہے, مال و دولت سے محبت ہوتی ہے, تجارت سے محبت ہوتی ہے, اپنے مکان سے محبت ہوتی ہے. وہ ساری محبتیں جو ایک دل میں ہو سکتی ہیں, قرآن پاک نے ایک ایک محبت کا ذکر یہاں کیا اور ساری محبتوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, سنو اگر ان چیزوں کی محبتیں بڑھیں, اللہ کی محبت کم ہوئی, اللہ کے رسول کی محبت کم ہوئی, اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت کم ہوئی, تو پھر انتظار کرنا اس وقت کا کہ اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ فرمائے. آئیے ترجمہ سنیے, ترجمہ کنز الایمان. تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہارا کمائی کا مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان, یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو, یعنی انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے, اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, حضرت علامہ قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, اس آیت کریمہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لازم اور فرض ہونے کا ذکر کیا گیا. سرکار کی امت پر اپنے آقا سے محبت کرنا فرض ہے, اور یہ ایسی محبت ہے کہ جو جتنی بڑھتی چلی جائے گی اتنا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا, اور اس محبت میں جتنی کمی آتی چلی جائے گی اتنا ہی بندے کا ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا. اور جس دل سے یہ محبت نکلی, آپ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجیے اس دل سے ایمان نکل گیا. اس آیت کریمہ میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت فرض ہے, اس پر تنبیہ فرمائی گئی. اس کی دلیل اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمائی, اور آخری جملہ جو ارشاد فرمایا گیا, اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. اگر ساری محبتیں بڑھی, اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کم ہو گئی, تو پھر انتظار کرو اس وقت کا کہ اللہ اپنا حکم لائے, یعنی اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے. پیار کرنے والوں کے انداز جدا ہوا کرتے ہیں نا, محبت کے اپنے تقاضے ہوا کرتے ہیں. عارف کھڑی میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں نا, جڑا کسے دا عاشق ہوندا چرچے اسے دے کردہ, سو مکر بہانے کر کے مرنے اسے دے مردہ. محبت کرنے والوں کا انداز کیا ہوتا ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کی بات کرتا ہے. پیار کرنے والا اسی کا تذکرہ کرتا ہے, جو جس سے محبت کرتا ہے نا وہ اس کے علاوہ کسی کا ذکر سننا پسند نہیں کرتا. کسی کے حسن کا چرچا ہونے لگا, پیار کرنے والے کا انداز کیا ہوگا, یار کس کو لے کے بیٹھ گئے ہو, میرے محبوب کی بات کرو نا. یہ کس کی بات کرنے لگ گئے ہو, کیا میرے محبوب جیسا بھی کوئی حسین ہے؟ ویسے کسی کے اقوال و افعال کی بات چلی, کہہ لگے یار اس کی کیا بات کرتے ہو, جو باتیں میرے نبی کی ہیں نا, میرے محبوب کی ہیں, ان جیسے کسی کی بات ہو تو بتاؤ. سب سے پیاری بات سرکار کی ہے, سب سے پیارے اقوال آقا کے, سب سے پیارے افعال ہمارے آقا کے. کس کی بات لے کر بیٹھ گئے ہو؟ جڑا کسے دا عاشق ہوندا چرچے اسے دے کردہ, سو مکر بہانے کر کے مرنے اسے دے مردہ. پیار کرنے والوں کا انداز یہ ہوتا ہے. اور اعلی حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک زندگی میں کوئی ایک مرحلہ بھی ایسا نہیں آیا کہ جس مرحلے میں سرکار نے اپنے غلاموں کو یاد نہ کیا. یہ ابھی ذوالحجۃ الحرام ہے نا, ابھی 4 دن پہلے ہم نے قربانیاں کی, 10, 11, 12 ذوالحج. دنیا بھر میں عاشقان رسول الحمدللہ قربانی کی سنت ادا کرتے ہیں.
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی قربانی کیا کرتے تھے. جب سرکار قربانی کرتے ہیں نا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قربانی کرتے وقت ایک دعا کیا کرتے تھے. بالفاظ مختلفہ کتب حدیث میں ان کلمات کو ذکر کیا گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 جانور قربان کرتے, اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم ھذا عنی وعمن لم یضحی من امتی, اے اللہ ایک میری طرف سے قبول کر لے اور دوسرا میرے ان امتیوں کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکے. سرکار دنیا میں تشریف فرما ہوئے, ربی حب لی امتی کی صدائیں زبان پر ہیں. تو محبت کرنے والوں کا انداز بھی یہی ہونا چاہیے نا کہ زندگی میں کوئی مرحلہ ایسا نہ ہو کہ جس مرحلے میں اپنے آقا کو بھول جائیں. ہر لمحہ سرکار کی یاد دل میں ہو, اپنے آقا کے ترانے زبان پر ہوں, اور دل و جان سے اپنا یہ نظریہ اور اپنی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ سب سے اولا و اعلی, سب سے بالا و اعلی, سب سے اولا, سب سے اعلی, سب سے بالا, سب سے اولا الحمدللہ ہمارے آقا ہیں. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی. ہر مسلمان کی سوچ یہ ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں مزید محبت رسول کی دولت عطا فرمائے. آئیے اعلی حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں ایک بڑا پیارا مدنی پھولی سی آیت کریمہ کے تعلق سے ذکر کیا, وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. آپ ارشاد فرماتے ہیں جسے دنیا جہان میں کوئی معزز, کوئی عزیز, کوئی مال, کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبوب ہو, وہ بندہ بارگاہ الہی سے مردود ہے. دوبارہ سنیے, کوئی بھی چیز سرکار سے بڑھ کر پیاری جسے ہو اس کے تعلق سے بات ذکر کی جا رہی. جسے دنیا جہاں میں کوئی معزز, کوئی عزیز, کوئی مال, کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبوب ہو, وہ بارگاہ الہی سے مردود ہے. اسے اللہ عز و جل اپنی طرف راہ نہیں دے گا. ایسے شخص کو عذاب الہی کا انتظار کرنا چاہیے. سرکار سے بڑھ کر کسی اور چیز سے محبت, سب چیزوں سے بڑھ کر محبت اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. پھر ارشاد فرماتے ہیں, کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بخاری کتاب الایمان کی حدیث مبارکہ, سرکار ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ, اولاد اور تمام آدمیوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آپ اپنے نعتیہ دیوان سامان بخشش میں فرماتے ہیں, جان ایمان ہے محبت تیری جان جانا. حقیقت بھی یہی ہے, ایمان کی جان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے. جان ایمان ہے محبت تیری جان جانا, جس کے دل میں یہ نہیں خاک مسلمان ہوگا. سرکار کی محبت ہے تو ایمان ہے نا, اگر یہ محبت ہی نہیں تو ایمان ہی نہیں. جان ایمان ہے محبت تیری جان جانا, جس کے دل میں یہ نہیں خاک مسلمان ہوگا. درد فرقت کا مداوا نہ ہوا اور نہ ہو, کیا طبیبوں سے میرے درد کا درما ہوگا. اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے. رحمت عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت مسلمان کے ایمان کی تکمیل کا سبب ہے. ایمان اسی وقت کامل ہوتا ہے کہ جب سرور کونین رحمت دارین نانائے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے عزیزوں, قرابت داروں اور جان و مال سے بھی بڑھ کر محبوب اور عزیز جانے. یاد رکھیے, علماء کرام نے محبت رسول کے کئی ایک درجات اور کئی طرح کی علامات بیان فرمائیں. ان علامات میں سے چند ایک علامات ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. پہلی علامت
اقوال و افعال میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ارشاد سن لیا, میرے آقا نے یہ فرمایا, جب سرکار نے یہ فرما دیا تو حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے, محبت کا تقاضا کیا ہے؟ آنکھیں بند کر کے عمل کرنا شروع کر دیا جائے. میرے آقا نے ایسا کرنے کا کہا تو میں کیوں نہ کروں. کسی نے کہا چھوٹتی ہے یہ دنیا تو چھوٹے, تیرا رشتہ نبی سے نہ ٹوٹے, دیکھ دیوانے پیارے نبی کے, عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے. محبت کا انداز تو یہی ہوتا ہے. جب پتا چل گیا سرکار نے ایسا فرمایا تو عمل کیوں نہ کیا جائے. جب پتا چل گیا میرے محبوب کی ادا یہ ہے, میرے آقا نے یہ کام اس طرح کیا ہے, تو جب پتا چل گیا تو محبت کا تقاضا کیا ہے کہ اس کام کو اسی طرح کیا جائے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے ایک مرتبہ ایک عمل کیا. وہ عمل یہ تھا کہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر بکری کا گوشت آپ نے منگوایا اور تناول فرمایا. گوشت تناول کرنے کے بعد آپ نے تازہ وضو کیا اور تازہ وضو کرنے کے بعد آپ نے نماز ادا کی. کسی نے آپ سے پوچھا یہ آپ نے عمل کیسا کیا؟ مسجد کے دروازے پر آپ تشریف فرمائے, یا آپ نے گوشت تناول کیا اور گوشت تناول کرنے کے بعد آپ نے وضو کیا اور نماز ادا کی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ جواب پتہ کیا دیتے ہیں؟ کہتے ایک مرتبہ میں نے اپنے آقا کو ایسے ہی کرتے دیکھا, سرکار کو ایسے کرتا دیکھا, اس لیے میں نے ایسا کیا. ایک مرتبہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ نے وضو کا پانی منگوایا. جب پانی پیش کیا گیا آپ نے وضو فرمایا. وضو کرنے کے بعد نہ مسکرانے لگے. کسی نے پوچھا وضو کیا یہ تو ایک عمل ہے, لیکن وضو کے بعد آپ مسکرائے کیوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اسی طرح ایک مرتبہ میں نے اپنے آقا کو کرتے دیکھا. سرکار نے وضو کیا تھا اور وضو کرنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکرائے تھے, تو میں آج کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. محبت کا انداز یہ ہوتا ہے. اور یہاں میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ کے توجہ کے لیے عرض کرتا چلوں, یہ جو عمل دو اعمال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہم نے سنے, شریعت مطہرہ نے ان کے کرنے کا حکم نہیں دیا تھا. صرف اور صرف یہ سرکار کی ادا ہے نا, تو کسی کی ادا کو ادا کروں, سرکار کی ادا کو ادا کرنے کی نیت سے. آج اگر ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں نا, یہاں سرکار نے یہ کام کرنے کا کہا نہیں, لیکن محبت رسول میں آپ نے یہ کام کیے. آج ہماری کیفیت پتہ ہے کیا ہے؟ وہ کام جن کے کرنے کا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صراحتاً ہمیں حکم دیا, میرا کلمہ پڑھنے والوں یہ کرو. آج ہم ان کاموں کی طرف بھی نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کتنے ہی ارشادات ایسے ہیں. نماز اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے. 5 ارکان ہے اسلام کے, کلمہ, نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ. ہماری کیفیت کیا ہے؟ نہیں, بقیہ ساری چیزیں ایک طرف, ہم ان 5 ارکان اسلام کے حوالے سے ہماری کیفیت, اپنی حالت کو دیکھ لیں. اگر معذرت کے ساتھ 1-2 جملوں میں ہم 5 ارکان اسلام میں اپنی کیفیت کا جائزہ لیں, بڑی عجیب سی حالت نظر آئے گی. کلمہ, اب یوں کہہ لیجئے کہ اسلام میں داخل ہونے کا ایک دروازہ ہے. جس نے کلمہ پڑھا, کلمے کے تقاضے پورے کیے, وہ بندہ مسلمان ہو گیا. کلمہ اسلام میں داخل ہونے کا ایک ذریعہ ہے. ہماری ایک تعداد ایسی ہے جن کو درست انداز میں کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا. لا الہ الا اللہ, کوئی محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے, کوئی محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے, کوئی محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے, کوئی کسی طرح پڑھتا ہے, کوئی کسی طرح پڑھتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک تعداد آپ کو ایسی نظر آئے گی جن کو کلمہ درست انداز میں پڑھنا نہیں آتا. ہم نماز کے حوالے سے اگر دیکھیں تو شاید ہماری 95% مسلمانوں کی تعداد وہ ہوگی جو نماز نہیں پڑھتی. روزہ اگرچہ ایک باطنی عبادت ہے,
ہم کسی کا چہرہ دیکھ کر فیصلہ نہیں کر سکتے یہ روزے دار ہے یا نہیں، لیکن ایک تعداد آپ کو ایسی نظر آئے گی. آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں. اچھا خاصا موٹا تازہ ہٹا کٹا کھاتا پیتا نوجوان روزہ نہیں رکھتا. حج کے اعتبار سے دیکھ لیا جائے، اگر سوال کیا جائے جناب حج کس پر فرض ہے، کتنے ایسے ہیں جن کو پتا ہوگا حج کس پر فرض ہوتا ہے؟ کتنے ہی بیچارے ایسے ہوں گے حج فرض ہوا پتہ ہی نہیں ہے اور حج کیے بغیر دنیا سے چلے گئے. حالانکہ اتنی سخت روایت ہے اس تعلق سے، حج فرض اور حج نہ کرے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے. اتنی سخت وعید ہے. زکوٰۃ کے تعلق سے، زکوٰۃ کتنے مال میں سے ہے، کس کو دی جائے گی، کب دی جائے گی، کس کس مال میں سے دی جائے گی، زکوٰۃ لینے والے کون کون ہیں، پتہ ہی بعض اوقات نہیں ہوتا. مجھ پر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے اس کا بھی نہیں پتا ہوتا، بنتی بھی ہے یا نہیں اس طرح بھی بعض اوقات توجہ نہیں ہوتی. جناب کروڑوں کا مالک ہے، لاکھوں کا قرضہ ہے، جناب وہ جس پر قرضہ ہونا اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. اسی چیز کو لے کر حالانکہ اس پر کتنے ہی ہزاروں روپے، ہو سکتا ہے لاکھوں روپے زکوٰۃ بنتی ہو، بس ایسے ہی ایک طرف ہو جاتا ہے. ارکان اسلام کے حوالے سے ہماری کیفیت یہ ہے. آئیے اپنے آقا کی اداؤں کو ادا کرنے کی نیت کریں اور شریعت مطہرہ کے احکامات کو سیکھنے کے لیے عملی طور پر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. دعوت اسلامی میں الحمدللہ باقاعدہ سے کئی ایک شعبہ جات ہیں جن میں سکھانے کا سلسلہ رہتا ہے. اب مبلغین دعوت اسلامی سے رابطہ کیجیے. جی ہاں میرے مدنی چینل کے ناظرین، آن لائن کورسز کی صورتیں بھی ہیں. آئیے دین سیکھنے کی طرف آئیں. محبت رسول کی پہلی علامت اقوال و افعال میں اپنے آقا کی پیروی. سرکار نے جو فرما دیا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کیا وہ کرتے چلے جائیے. اور قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ بندہ بڑی کامیابی کے ساتھ کامیاب ہوا. بڑی کامیابی اللہ اور اس کے رسول کے طریقے میں. آئیے ان طریقوں کو اپناتے چلے جائیں. محبت رسول کی دوسری علامت، جو جس سے محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ اس کا ذکر کرتا ہے. ذکر سے زبان تر رہتی ہے. جو جس سے محبت کرے گا وہ اس کا چرچا کرے گا. ابھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا عمل مبارک ہم نے سنا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کثرت سے اپنے آقا کو یاد کیا کرتے تھے، کثرت سے سرکار کا ذکر خیر کیا کرتے تھے. محبت کا تقاضا ہی ہے، محبت کی علامت ہی ہے. پیار کرنے والا، محبت کرنے والا کثرت سے ذکر کرتا ہے جس سے محبت کیا کرتا ہے. ہم اپنا جائزہ بھی ساتھ ساتھ لیتے چلے جائیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے محبت رسول کے واقعات آپ نے اپنی نجی محافل میں دیگر مواقع پر صحابہ کے سامنے، دیگر حضرات کے سامنے کب کب کس کس انداز سے سرکار کا ذکر کیا، باقاعدہ ایک تفصیلی موضوع ہے. لیکن ہم اپنا جائزہ بھی لینا، ہماری کیفیت کیا ہے؟ کیا اس طرح کے سنت و برے اجتماعات، علماء کی صحبتیں، عاشقان رسول کی صحبتیں، ان کے علاوہ کیا ایسی کیفیت ہے کہ جب ہم اپنے دوستوں میں بیٹھتے ہوں ہم باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اپنے آقا کا ذکر کرتے ہیں؟ کیا ایسی صورت ہے؟ کیا گھر میں کبھی اس طرح کا ماحول بنا کہ اپنے بچوں کو لیا، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے اور باقاعدہ سے روزانہ کچھ نہ کچھ مدنی حلقے کی صورت ہو؟ مدنی حلقہ مراد یہ کہ اپنے بچوں کو لیا، بیٹھے اور سرکار کا ذکر ہو. کبھی نعت خوانی کا سلسلہ ہو رہا ہو، کبھی اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری ادائیں اپنے بچوں کے سامنے، اپنے گھر کے مدنی منوں کے سامنے سرکار کے واقعات بیان ہو رہے ہیں. میرے آقا کا کردار ایسا تھا، میرے آقا کے اخلاق ایسے تھے، سرکار کا بول چال کا انداز ایسا تھا. روزانہ کوئی ایسا انداز، آج اس موضوع پر اپنے گھر کے مدنی منوں میں اپنے آقا کا ذکر کروں گا. میرے آقا مسکراتے کیسے تھے، میرے آقا کھاتے کیسے تھے، کھانا کھاتے وقت سرکار کے بیٹھنے کا انداز کیا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ میل جول کا انداز کیسا تھا. باقاعدہ سے اہتمام کے ساتھ، بھلے 12 منٹ ہی ہو، 12 منٹ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی نسبت سے،
جب بچوں کو یہ بھی اگر بتائیں گے نا روزانہ 12 منٹ ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا کریں گے. 12 منٹ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے نا تو وہ ربیع الاول کی 12 تھی, اس لیے 12. جب بچوں میں اس نسبت کا ذکر بار بار کریں گے تو سرکار کا یوم ولادت کب ہے؟ گھر کے بچے بول بول کے بتائیں گے. ابھی ذوالحجۃ الحرام, اس کے بعد محرم الحرام, اس کے بعد سفر المظفر, اور اس کے بعد ماہ سرور, ربیع النور شریف کی آمد. اور جب ربیع النور شریف کی آمد ہوگی تو ہر طرف دھوپ دھام ہوگی. سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, آقا کی آمد, مولا کی آمد, حضور کی آمد, پر نور کی آمد. جھوم جھوم کر اپنے آقا کا ذکر کریں گے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے اتنا مواد ہمیں دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں آپ روزانہ اگر اپنے بچوں میں 12 منٹ کا مدنی حلقہ لگائیں, آپ کو فیضان سنت میں رنگ برنگے مدنی پھول ملیں گے. امیر اہل سنت کے کئی ایک رسائل, بیانات طاریہ ان کے مجموعے کا نام ہے. اس کی بعض جلدیں الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہیں, وہ حاصل کیجئے, اپنے بچوں میں بیٹھ کر ذکر خیر کیجئے. سیرت رسول عربی بڑی پیاری کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی. سیرت رسول اکرم بڑی پیاری کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی. بس لیجئے, پڑھیے اور سنائیے اور سناتے چلے جائیے. اللہ تعالی ہمیں اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان یوں بھی بیان فرمائی, ان اللہ ما اوقع ذلک علی الارض لئلا یدع انسان قدمہ علی ذالک الذل. بڑی محبت والی بات. آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہوئے کہتے ہیں, لوگوں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا سایہ نہیں بنایا, سرکار کا سایہ نہیں تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب چلتے تھے تو ہم چلتے ہیں تو روشنی کی طرف جا رہے ہوں گے تو پیچھے سایہ ہوگا, روشنی کس سے متضاد جا رہے ہوں گے تو آگے سایہ ہوگا. ہمارا سایہ ہوتا ہے, ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. وجہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ آپ اس کی وجہ ذکر کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ سرکار جب چل رہے ہوتے, اگر سایہ ہوتا سرکار کے سائے پر کسی کا قدم پڑتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے جسم کو بے سایہ رکھا تاکہ کسی پلید کا پاؤں بھی میرے نبی کے سائے پر نہ آئے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کیا عروج عطا فرمائے ہمارے آقا کو. چاہے یہی ذکر خیر اگر ہم اپنے دوستوں میں لے کر چلیں, اپنے مدنی منوں میں لے کر چلیں, گھر میں لے کر چلیں, انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ملتی چلے جائیں گے. اور یہاں ذکر کرتے چلے جائیں گے نا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کل قیامت کا دن آئے گا, جو جس کا ذکر کرتا ہے نا, جس سے محبت کرتا ہے, میرے آقا خود وعدہ عطا فرما رہے ہیں, المرء مع من احب, جو جس سے محبت کرتا ہے نا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت جھوم جھوم کر بڑے پیار بھرے انداز میں یہ شعر پڑھا کرتے ہیں کہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے, نعرہ رسالت. تو انشاءاللہ عز و جل اپنے گھروں میں بھی سرکار کا ذکر کریں گے اور اس ذکر کی برکتیں لوٹتے چلے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی ایک بڑی پیاری علامت یہ ہے, جن سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو محبت ہے, آقا سے محبت کرنے والا ان سب سے محبت کرے گا. سرکار کے صحابہ, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار, جن جن سے سرکار محبت کیا کرتے تھے, ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان سب سے بندہ محبت کرے. اللہ تعالی ہمیں ایمان کے اعلیٰ درجے نصیب فرمائے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بڑا پیارا عمل بیان کے اختتام پر آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں, ایک بار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں نے
4 دن تک کچھ بھی نہیں کھایا. لگاتار 4 دن ایسے آئے کہ سرکار کے اہل بیت میں سے کسی نے کچھ بھی نہیں کھایا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. ارشاد فرمایا کیا میرے بعد تم لوگوں نے کوئی چیز پائی؟ سرکار گھر میں تشریف فرما نہیں تھے, تشریف فرما ہوئے. ارشاد فرمایا کوئی ایسی چیز جو میرے بعد تم تک پہنچی ہو, تم لوگوں نے کھائی ہو؟ عرض کی آقا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو اپنے دست مبارک سے لائے تھے وہی تھا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. 4 دن گزر گئے, اہل بیت فاقے سے ہیں. یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا. پریشانی آئے, تکلیف آئے, فقر و فاقہ کا سامنا ہو, کوئی بھی آزمائش آئے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ ادا ہم سب کے لیے رہنما ہے. آپ نے وضو فرمایا, مسجد تشریف لے گئے. کبھی ایک جگہ نماز ادا فرماتے دعا کرتے, تو کبھی دوسری جگہ نماز ادا فرماتے دعا کرتے. دن کے آخری حصے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے, کاشانہ اقدس میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے چاہا کہ ان سے ہمارا یہ معاملہ پوشیدہ رہے, انہیں پتہ نہ چلے کہ ہم 4 دن سے فاقے میں. کیسا صابر گھرانہ, 4 دن سے فاقہ. حضرت عثمان مالدار صحابی ہیں, پتہ بھی ہے کہ بتا دیں گے تو کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام ہو جائے گا. اولاً سوچ کیا آئی, ان کو نہ بتایا جائے. فرماتی ہیں پھر سوچا یہ مالدار مسلمانوں میں سے ہیں, ان کو بتایا جائے تاکہ اہل بیت کی خیر خواہی کر کے یہ اجر و ثواب کمائیں. میں نے انہیں اجازت دی, وہ اندر آئے. عرض کرتے ہیں امی جان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں ہیں؟ میں نے سارا ماجرا بیان کیا. یہ سن کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ رونے لگے. روتے روتے کہتے ہیں دنیا کا ستیہ ناس ہو جائے اے ام المؤمنین, آپ نے مجھے, عبد الرحمن بن عوف, ثابت بن قیس اور دیگر مالدار مسلمانوں کو اپنی اس حالت سے باخبر کیوں نہ کیا؟ پھر آپ باہر آئے, آٹا, گندم اور کھجور کے تھیلے, ایک کھال اتری ہوئی بکری اور ایک تھیلی بھیجی جس تھیلی میں 300 درہم تھے. پھر کہا یہ سب سامان جلدی میں بھیجا ہے, بعد میں روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت لے کر آئے. اور عرض کرنے لگے اب یہ تناول فرمائیے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی رکھ لیجئے. پھر مجھے قسم دے کر کہا آئندہ جب کبھی ایسا معاملہ ہو مجھے ضرور خبر دیجئے گا. تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما ہوئے اور استفسار فرمایا اے عائشہ کیا میرے بعد تم لوگوں نے کوئی چیز پائی؟ ہماری امی جان فرماتی ہیں میں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ, مجھے علم تھا کہ آپ رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے باہر تشریف لے گئے ہیں, اور مجھے یہ بھی علم تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا. فرمایا تم لوگوں کو کیا ملا؟ ہماری امی جان فرماتی ہیں میں نے عرض کی وہ ساری تفصیل, اتنی گندم, اتنا آٹا, اتنے کھجور اور گوشت اور 300 درہم بھنا ہوا گوشت, یہ ساری باتیں میں نے سرکار کی خدمت میں عرض کی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کس کی طرف سے آیا؟ میں نے عرض کی آقا عثمان کی طرف سے, وہ خود ہی آئے تھے. جب میں نے سارا ماجرا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا, ان کا رونا دنیا کا ستیہ ناس ہو جائے. پھر مجھے قسم دے کر جانا آئندہ کبھی بھی ایسی صورت ہو مجھے ضرور بتائیے گا. یہ سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھانا کھانے کے لیے تشریف فرما نہیں ہوئے. کئی دن کا فاقہ, کھانا سامنے موجود ہے, حضرت عثمان کا عمل سامنے آیا, سرکار کھانا کھانے کے لیے تشریف فرما نہیں ہوئے بلکہ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے. برگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے 3 مرتبہ یہ کلمات کہے. وہ کلمات پتہ ہے کیا ہیں؟ میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مولا میں عثمان سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو. 3 مرتبہ سرکار نے یہ کلمات کہے. اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا, محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا. اللہ غنی حد نہیں انعام و عطا کی, وہ فیض پہ دربار ہے عثمان غنی کا. جو دل کو ضیا دے, جو مقدر کو جلائے,
وہ جلوہ دیدار ہے عثمان غنی کا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمتیں ہوں، ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت ہو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے معمولات پورے کر لیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں کچھ درود پاک پڑھنے کا معمول ہوا کرتا ہے۔ ایک درود پاک جس کی فضیلت میں یہ بات ذکر کی گئی، بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ جمعہ اور جمعرات کے درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدری العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ ایک درود پاک جس کی فضیلت میں یہ بات ذکر کی گئی، جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ حضرت احمد صاوی علیہ رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃً دائمۃً بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے چند ایک اعلانات بھی سننے کی سعادت حاصل کریں۔ آج جمعرات ہے، آنے والے ہفتے یعنی 9 ستمبر بعد عشاء تقریباً 8:45 پاکستانی وقت کے مطابق ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول پاک سے ہوگا۔ وقت مناسب پر انشاءاللہ عز و جل ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے۔ تمام عاشقان رسول اپنے ڈویژن اور علاقے اور شخصیات کے گھروں میں ہونے والے اجتماعی مدنی مذاکرے میں خود بھی اول تا آخر شرکت کی سعادت حاصل کریں اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی دعوت دے کر ترغیب دلا کر ساتھ لانے کی کوشش فرمائیں۔ آج ہم نے بیان میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر سنا۔ امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ کرامات عثمان غنی مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوا ہے۔ اس رسالے میں کیا ہے، آئیے اس کی چند ایک جھلکیاں سننے کی سعادت حاصل کریں۔ حضرت عثمان غنی کا مختصر تعارف، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اوصاف و خصوصیات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا شرم و حیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی بار جنت خریدی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتباع رسول، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روزوں سے محبت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدفن میں فرشتوں کا ہجوم، ہاتھ ملانے کے 14 مدنی پھول۔ اس کے علاوہ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے امیر اہل سنت کا رسالہ کرامات عثمان غنی خریدیے، پڑھیے، اپنے مرحومین کے ایصال ثواب اور 18 ذوالحج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عرس کے موقع پر گھر گھر دکان دکان یہ رسالہ تقسیم کیجیے۔ یہ بھی سائز 12 روپے ہدیہ، بڑا سائز 22 روپے ہدیہ پر یہ رسالہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل مجلس تراجم کی طرف سے اس رسالے کا 6 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، جن میں عربی، انگلش، گجراتی وغیرہ شامل ہیں۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawat-islami.net سے ڈاؤن لوڈ اور پرنٹ آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ 152 رحمت بھری حکایات، 92 بزرگوں کے مختصر حالات، فرمودات، مغفرت کے واقعات پر مشتمل 111 کتابوں سے مرتب کی گئی منفرد کتاب 152 رحمت بری حکایات، یہ بھی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجیے۔ رسالہ پیکر شرم و حیا، تذکرہ امیر اہل سنت قسط 7۔ اس رسالے میں امیر اہل سنت اور نیکی کی دعوت، مزدوروں کو نماز کی دعوت، مال وقف کی حفاظت، شادی میں فکر آخرت کا انداز اور بہت ساری دلچسپ معلومات سے مالا مال انمول رسالہ 26 روپے ہدیہ پر دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجیے۔ یہ جو قیمتیں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی گئیں یہ صرف پاکستان کے لیے ہیں۔ آج کے ہفتہ وار اجتماع کے حلقوں کا جدول، آج 7 ستمبر ہے، انشاءاللہ عز و جل رکوع اور قوما کی سنتیں، نماز کے احکام صفحہ 224 تا 226 سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تیل لگاتے وقت کی دعا، مدنی پنصورہ صفحہ 215 سے انشاءاللہ عز و جل سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تمام عاشقان رسول جو اس اجتماع میں شریک ہیں، سب کی خدمت میں مدنی التجا ہے کہ نماز عشاء با جماعت ادا کر کے جائیے گا۔ نماز عشاء با جماعت ادا کرنے کی سعادت حاصل کیجیے گا۔ نماز عشاء اجتماع کے اختتام پر با جماعت ادا کرنے کی سعادت حاصل کیجیے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل حلقہ ذکر ہوگا۔
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله له، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اذكروا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا
إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. والصلاة والسلام على سید المرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. میرے پاک پروردگار زندگی میں جتنے گناہ ہوئے معاف فرما. میرے پاک پروردگار نیکی کے کام کرنے کی، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن کا صدقہ ہمیں اپنا خوف دے دے، محبوب کی محبت کی خیرات عطا فرما. الہ العالمین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کا صدقہ ہمیں دولت حیا عطا فرما. ان کی سخاوت کا صدقہ ہمیں براہ خدا میں خرچ کرنے والا بنا. الہ العالمین ان کی محبت قرآن کا صدقہ ہم سب کو بھی عاشق قرآن بنا، روزانہ تلاوت قرآن کرنے والا بنا. میرے پاک پروردگار ان کی نماز کی محبت کا صدقہ ہمیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے والا بنا. الہ العالمین ہمارے والدین کی ساری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما. اے اللہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن کا صدقہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما. یہاں بھی ذلت و رسوائی سے بچا، قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے بھی محفوظ فرما. میرے مولا ہمارے والدین کی ساری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما. جتنے عاشقان رسول آج کے سنتوں بھرے اجتماع میں حاضر ہیں، یہاں مدنی چینل کے ذریعے دنیا بھر میں دیکھنے والے، میرے مولا سب کی خیر فرما. ہمارے بیماروں کو صحت نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جو اپنی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہیں، ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. میرے مولا جو قرض کے زیر بار ہیں رہائی نصیب فرما. جو بیجا مقدمہ بازیوں میں گرفتار ہیں خلاصی عطا فرما. میرے پاک پروردگار جو مانگ سکے وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حرم اے شہر شاہ دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہونی گاہ کرم. ہم پہ سلطان دین، تم پہ ہر دم درود و سلام. پھر
بلا لو مدینے میں عطار کو، پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گنہگار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گنہگار کو، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہونی گاہیں کرو ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔